نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قیام الصلاۃ کا ذکر کیا کہ نماز قائم کرو، اسی کے ساتھ وہ آتو الزکاۃ کا لفظ آیا کہ زکوٰۃ کا نظام بھی قائم ہو. ایک روحانی تربیت جس طریقے سے نماز سے پیدا ہوتی ہے، وہی ایک معاشرتی تربیت وہ زکوٰۃ سے پیدا ہوتی ہے. عربی میں زکوٰۃ کے معنی ہے چھانٹنا ان شاخوں کو جو بے ترتیب نکل آتی ہیں. اگر کسی پیڑ میں بے ترتیب جو شاخیں نکل آئی ہیں، ان کو اس غرض سے تراشا جاتا ہے کہ یہ شاخیں اگر تراش دی جائیں گی تو نئے پیکے پھوٹیں گے، وہ پیڑ صحیح شیپ لے گا، نئی پتیوں کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملے گا، اور وہ پیڑ تنے کے ساتھ، اپنی شاخوں کے ساتھ، اپنے پتوں کے ساتھ، اپنے پھلوں کے ساتھ مضبوط ہوگا. تو زکوٰۃ کا لفظ جیسا کہ ہم جب چھانٹتے ہیں کسی پیڑ کو، تو ایک نادان شخص تو یہ سمجھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاخوں کا نقصان ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پتوں میں کمی آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سایوں میں کچھ نہ کچھ فرق آئے گا. لیکن سمجھدار انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے، اس سے نئی شاخیں اور مزید نکلیں گی. تو قرآن پاک نے کتنا اچھا لفظ اس کے لیے استعمال کیا، زکوٰۃ کا، کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. بظاہر تو وہ تمہاری کمی ہو رہی ہے پیسوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اور کتنے فائدے نکالے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا. تو یہ زکوٰۃ نظام کے لیے بہت ہی ضروری ہے. بغیر زکوٰۃ کے کچھ ناممکن ہے کہ معاشرتی اصلاح ہو جائے. تو اسلام نے اس چیز کا باضابطہ انتظام کیا. اس کے لیے دو کیٹیگریز بنائیں، ایک وہ جو غریبی ریکھا سے اوپر، اور دوسرے وہ جو غریبی ریکھا سے نیچے. زکوٰۃ دینے والے کون؟ جو غریبی ریکھا سے اوپر وہ زکوٰۃ دیں گے. لینے والے کون؟ ظاہر بات ہے کہ جو غریبی ریکھا سے نیچے. اور اس کے لیے احادیث میں ایک ضابطہ مقرر کیا کہ 7.5 تولہ سونا، اتنی مقدار میں جس کے پاس پیسے موجود ہیں، پونجی، اصل پونجی، وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا. اس زمانے میں 7.5 تولہ سونا جتنے کا ہوتا تھا، اس کو اگر چینج چاندی کے ساتھ کیا جاتا تو 52 تولہ چاندی. یہ ثمنیت. زکوٰۃ کس چیز میں؟ ثمنیت. ثمنیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کرنسی، پیسہ. آج دنیا میں جو پیسے چل رہے ہیں، چاہے وہ یورو ہو، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے وہ روپے ہوں، یہ تمام چیزیں پیسے میں شامل ہوں گی. اور اگر ان میں سے کسی چیز کو ہٹا دیا جائے تو ظاہر بات ہے وہ کرنسی سے خارج ہو جائے. یہی معاملہ دراصل چاندی کے ساتھ ہوا. انٹرنیشنل طور پر چاندی کو ثمنیت سے خارج کر دیا گیا، اور کرنسی کو تیار کرنے کے لیے صرف سونے کو ڈپوزٹ کیا گیا. اس کے اوپر تمام عالمی پیمانے کے اوپر انٹرنیشنل طور پر سمجھوتا ہوا. لہٰذا چاندی اور سونے کے بھاؤ میں وہ نہیں رہ گیا کہ 7.5 تولہ سونے کے برابر 52 تولہ چاندی آتی ہے. تو یہ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہے. جب انٹرنیشنل طور کے اوپر اس کو سمجھنے سے خارج کر دیا تو ہم بھی اس کو فی الحال خارج سمجھیں. اور اب بنیاد کیا بنے گا؟ اب بنیاد سونا بنے گا. اس لیے کہ کرنسی بغیر سونے کے نہیں ہوتی. چاندی ڈپوزٹ کے بعد کوئی بھی ملک اور کوئی بھی کنٹری کرنسی تیار نہیں کرتی. لہذا 7.5 تولہ سونا. اگر اتنی مقدار میں آپ کے پاس پیسے ہیں، پونجی، تب آپ زکوٰۃ دینے والے بنے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پراپرٹی بہت، زمین ہو، جائیداد ہو، گھر کے آپ بہت اچھے ہوں، لیکن آپ کے پاس کیش پیسہ نہ ہو، یا آپ کے پاس سونا چاندی نہ ہو، یا آپ کی دکان میں مال نہ ہو. مال تو ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سب کا سب آپ نے ادھار لیا.
کسی کی ٹریکٹر کی ایجنسی ہے، وہاں ایجنسی سے ٹریکٹر آتے ہیں، آپ بیچتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. آپ کے نہیں، یہ تو ایجنسی والی، تو اس کے اوپر آپ کے اوپر زکات نہیں نکلے گی، اس لیے کہ وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے آپ کے جو اوزار اور ہتھیار ہیں اس کے اوپر بھی کوئی بھی زکات نہیں. اگر کسی کے پاس ہتھوڑی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی، کسی کے پاس مشین ہے وہ بھی شامل نہیں ہوگی، کسی کے پاس بس ہے اور ٹرک ہے اس کی مالیت کے اوپر بھی زکات نہیں نکالی جائے گی. کسی کے پاس 100 ٹرک ہیں لیکن اس کے پاس اپنی پونجی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی زکات واجب نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ 100 ٹرک ہے تو اس کے اوپر زکات، ہو سکتا ہے کہ الٹا قرض میں ہو سکتا ہے کہ الٹا قرض میں وہ تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں ایک دوسری بس اٹھا لیتا ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی. اب کوئی تحریک کیوں نہیں ہوگی صاحب، وہ تو اتنا بڑا آدمی ہے. آدمی بڑے ہونے کے لیے نہیں، اسلام کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ پونجی کو قید کر کے نہ رکھیں، اس کو دبا کے نہ رکھیں. اگر پیسے مارکیٹ میں ہیں تو کسی نہ کسی کا فائدہ تو دیں گے، اور اگر آپ اس کو گاڑتے چلے گئے تو کسی کام میں نہیں آئے گی. تو پونجی کو ڈیڈ ہونے سے، جیسے کہ ہندوستان میں یہ ہے کہ بلیک منی کس کو کہتے ہیں، تو کام نہیں آ رہی ہے، آپ اس کو کہیں نہ کہیں چاہے سونے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو اس کو گاڑ کر رکھے ہوتے ہیں، اس کو آپ سامنے لائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عورت سے فرمایا کہ تمہارے یہ گہنے زکات ہی ادا کرتے کرتے کہیں زکات نہ کھا جائے، لہٰذا اس کو کسی نہ کسی کاروبار میں لگاؤ. مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ زکات دیتے رہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ پیسے کو گاڑ کے نہ رکھیں، اس کو کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ حاصل کریں، اور جب آپ فائدہ حاصل کریں گے تبھی تو آپ زکات دیں. اپنے آپ لوگ پیسے گاڑ کے نہیں رکھیں گے. اگر زکات کا سسٹم آئے گا تو یہ اس کا ایک اور بھی مقصد ہے کہ آپ پیسے اپنے دبا کے نہ رکھ سکتے. تو یہ ہے اس کا فنڈا. اب یہ فرض کب ہوتی ہے؟ فرض تب ہوتی ہے جب آپ کی کسی پیسے کے 1 سال ہو جاتے ہیں، ہولانِ ہول، اس رقم کے اوپر 1 سال گزر گیا. 1 سال کا گزرنا کیا ہوتا ہے؟ جہاں کہیں اسلامی حکومت پہلے ہوا کرتی تھی وہاں جو عاملین زکات کے وصول کرنے والے لوگ آیا کرتے تھے ان کی ایک ڈیٹ فکس ہوتی تھی. جیسے ہندوستان میں 31 مارچ ہے، سال کا ایک دن انہوں نے فکس کر لیا. وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جنوری کے فرسٹ ویک میں نوگاؤں میں آئے، سیکنڈ ویک میں چھترپور میں جائے، تھرڈ ویک میں بندہ اور ستنا میں جائے. یہ انہوں نے اپنی ڈیٹیں فکس کر لی کہ ان علاقوں میں ان ڈیٹوں میں زکات کے وصول کرنے والا عملہ پہنچے گا، ہے نا. اب اگر وہ عملہ نوگاؤں میں آیا 1 جنوری کو، اگلے سال پھر 1 جنوری کو آئے گا. اور اگر اس 1 جنوری کو جو کلوزنگ ہوئی اور آپ کے پاس 10 لاکھ روپے پائے گئے تو زکات مان لو ابھی سے شروع ہو رہی ہے تو 10 لاکھ روپے کے اوپر زکات دی. اگلے سال جب وہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 15 لاکھ آپ کے پاس ہے. اب زکات کتنے پر ہونا چاہیے؟ نہیں، 10 لاکھ کے اوپر زکات ہوگی. اس لیے کہ اس 10 لاکھ کے اوپر کلوزنگ ہوئی، یہ 15 لاکھ تو ابھی ہوئے ہیں، اور اگلی سال تک اگر 15 لاکھ برقرار رہے تو ان 15 لاکھ کے اوپر زکات ہوگی. ہولانِ ہول یعنی 1 سال جو گزرا ہے وہ ان 10 لاکھ کے اوپر گزرا ہے، نہ کہ 15 لاکھ کے اوپر. اور خدا نہ خاصہ 10 لاکھ کے وہ 5 لاکھ ہو گئے، گھاٹا کھا گیا انسان. اب کیا ہوگا؟ اگلے سال جب عاملین آ رہے ہیں اور وہ 10 لاکھ کے 5 لاکھ بچے، اب کیا ہونا چاہیے؟ اب زکات 5 لاکھ پر ہوگی، اس لیے کہ 10 لاکھ برقرار تو نہیں رکھے گئے. جو 1 سال گزرا وہ 5 لاکھ کی رقم ہے، نہ کہ 10 لاکھ کی. ہو سکتا ہے درمیان میں آپ کے پاس 20 لاکھ اور 25 لاکھ 50 لاکھ بھی ہو جائے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں. جس دن کلوزنگ ہوگی، جس دن عاملین پہنچیں گے اس دن کا اطلاق ہوگا کہ اس دن کیا پوزیشن ہے نا. اب جہاں 15 لاکھ پہ کلوزنگ ہوئی تو اگلے سال پھر دیکھا جائے گا. اگر 20 لاکھ ہے تو 15 لاکھ کے اوپر ہوگی زکات، 20 لاکھ کے اوپر نہیں ہوگی. تو یہ ہے ہولانِ ہول، 1 سال اس رقم کے اوپر گزرا ہو، یہ ضروری. یہ تو زکات دینے والا معاملہ ہے. ایک کچھ چیزیں اور بھی، مثلا آپ کی دکان میں مال تو بہت ہے لیکن وہ سب کا سب ادھار بھرا ہوا ہے، نقد نہیں، تو آپ اس کو پلس اور مائنس کریں.
दो चीजें। प्लस क्या करेंगे? जो आपको मिलना है। माइनस क्या करेंगे? जितना आपको देना है। इस तरीके से आपका हिसाब किताब भी पूरा क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जितना भी आपके पास अमाउंट होगा उसमें से आपको ज़कात अदा करना होगी और देना होगी। तो ये प्लस माइनस भी उसमें आपको करना होगा। बहुत से लोग तुम्हारे घबराहट के ज़कात का जिक्र नहीं छेड़ते, वो ये सोचते हैं न जाने कितना निकल जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। ज़कात तो उतनी ही होगी जितनी आपके ऊपर फर्ज हो रही है। तो ज़कात तो उतनी होगी जितनी आपके ऊपर फर्ज हो रही है। तो ये है पहली चीज कि ज़कात देगा कौन, और उसके अब एक दूसरा मसला ये है कि ज़कात किसको दी जाए। कुरान पाक ने 8 लोगों का जिक्र किया, और वो 8 लोग कौन कौन है? इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल-गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। ये 8 लोगों का जिक्र कुरान पाक में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने ज़कात का मुतालबा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़कात के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अहकामात फरमाए, 8 लोगों का जिक्र किया। अगर तुम 8 लोगों में से तुम्हारा कहीं पर नाम आता हो तो तुम्हें ज़कात दी जा सकती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद ये फरमाया कि ज़कात के इस मामले में तो मुझे भी अख्तियार नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ करूं। कितनी वजाहत से कुरान पाक में जिस चीज के लिए आया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये छोटा बड़ा मामला नहीं है कि आपकी मर्जी के ऊपर दे जाए। इसलिए बुखारी शरीफ के हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ज़कात के इस मामले में मेरी मर्जी का काम नहीं, 8 लोगों का जिक्र है, अगर तुम उसमें आते हो तो ज़कात ले सकते हो, मैं कह ही देता हूं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुतालिक फरमाया। तो इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा, पहला हक किसका है? फ़ुक़रा का। फ़ुक़रा उसको कहते हैं जो गरीब हो, मुफ़लिस हो, मोहताज हो, और इसके बाद भी उसे मांगने में शर्म आती है, किसी के आगे हाथ फैलाने में शर्म आती है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उसका जिक्र किया कि ऐसे गरीब लोग जो हैं तो गरीब और मुफ़लिस, नाराज, परेशान, लेकिन किसी के आगे मारे शर्म के हाथ भी नहीं फैला सकते। पहली आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनको तलाश करके उनको ज़कात पहुंचाई जाए। फिर दूसरा है मसाकीन। मसाकीन कहा गया है ऐसे लोगों को जो गरीबों, मोहताज हो और जरूरत पड़ने पर किसी के आगे हाथ भी फैला देते हो। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया। वल आमिलीना अलैहा, तीसरा नंबर है आमिलीन का, यानी वो अमला जो ज़कात की वसूली के लिए बनाया गया हो, उनकी तनख्वाहें भी ज़कात के इसी पैसे में से अदा की जाए। ये बहुत अच्छा नुस्खा है जो खास तौर से जिसके लिए हमने ये मौजूद चुना। वल आमिलीना अलैहा, और उन आमिलीन की तनख्वाहें इसी ज़कात के पैसे से अदा की जाए। यानी जहां कहीं भी इस्लामी हुकूमत रही वहां ये कि आप अपनी हुकूमत का बैतुल माल तो अलग रखें, लेकिन ज़कात का बैतुल माल बिल्कुल अलग, और उनकी तनख्वाहें भी ज़कात के उसी पैसे से दी जाएं। ऐसा नहीं कि हुकूमत ये कहे कि आमिलीन को अगर हम तनख्वाहें देते हैं तो काम भी हमारे हिसाब से करें। अगर हम इनकी तनख्वाहें देते हैं तो कर्ज के तौर पर सही हम ब्याज के पैसे उठा, ज़कात के पैसे उठा सकें। ज़कात के पैसों के साथ हुकूमत की छेड़छाड़ न हो पाए, इसलिए ये कहा कि उसका पूरा अमला ही अलग बनाया जाए, एक अलग शोबा कायम किया जाए, और हुकूमत का उसमें ज्यादा दखल अंदाजी न रहे देख रेख के अलावा। और दूसरी तरफ अगर मालूम कहीं इस्लामी हुकूमत नहीं है, हिंदुस्तान जैसा मुल्क, अब यहां ज़कात का निजाम कायम करना है, वो कैसा बड़ा मसला है। अगर हम इज्तिमाई तौर पर नमाज कायम कर सकते हैं, जुमा कायम कर सकते हैं, ईद कायम कर सकते हैं, तो ज़कात का निजाम और उसका अमला भी कायम कर सकते हैं। उसका हम ऑफिस भी बना सकते हैं, उसमें हम एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, और उनकी तनख्वाहें भी ज़कात के उसी पैसे से दी जाएंगी। क्या बुरा? यानी बाउंडेड नहीं रखा कि अगर इस्लामी हुकूमत है ज़कात तभी चलेगी,
لیے کہ یہ اجتماعی نظام ہے. جس طریقے سے اجتماعی نماز اجتماعی نظام ہے، ویسے ہی زکات بھی اجتماعی نظام ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں یہ کہا تھا انفرادی طور پر تو زکات ادا ہوتی ہی نہیں. قرآن پاک کی وسائل کو بھی پیش کیا. خود میں ہم والے ہیں ان کی زکاتیں وصول کرو، لو ان سے زکاتیں. آپ کی مرضی پر منحصر نہیں ہے کہ آپ دے دو کہ بھائی صاحب یہ اتنی میری زکات نکلی پکڑیے. قرآن نے جو لفظ استعمال خود میں ہم والے ہیں ان سے زکاتیں لو. اور یہ کب ہوگا؟ جب کم از کم آپ اس کے لیے ایک عملہ بنائیں، ایک ادارہ قائم کریں گے، اس کی امپلائی کی تنخواہیں بھی اسی میں سے دیں گے، پورا اس کے پاس حساب کتاب رہے گا. ایک چیز اور بھی ہم سمجھ رہے ہیں، نفلی نمازوں کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ دکھا کر نہیں چھپ کر پڑھیں. کیا اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی؟ نفلی روزوں کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ ذاتے نہ کریں کہ میں تو روزے سے ہوں. یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ نفل روزہ رکھے ہوئے اور کوئی مہمان آ جائے تو اس سے یہ نہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں. کہیں وہ بھی نہ کہتے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ نہ کہتے کہ میں بھی بھائی روزے سے ہوں. اگر تم آپ اظہار بھی نہ کریں کہ ہم روزے سے نہیں، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کھانا کھائیں. یہ نفلی نماز، یہ نفلی کام آپ چھپ کر سکتے ہیں جتنا بھی کرنا. اسی طریقے سے صدقے کا ہے کہ اگر آپ کا دائنا ہاتھ دے رہا ہے تو بائیں کو خبر نہ چلے، یعنی بازو والے کو بھی پتہ نہ چلے آپ نے کیا دے دیا. لیکن فرض کا یہ معاملہ نہیں. آپ کو فرض نماز اذان ہوگی، آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا، سب کے سامنے وضو کرنا پڑے گی اور شامل ہو کر کے پڑھنا پڑے گی. آپ چھپا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو پڑھ لی، یہ کام نہیں چلے گا. یہ معاملہ فرض ہے، دکھا کر اور اعلان کے ساتھ ہوگا، سر عام ہوگا اور سب کی نالج میں ہوگا. اگر تم نے فرض نماز پڑھی تو کوئی کھرائی نہیں کی، یہ اللہ کا حکم تھا اور تمہاری ذمہ داری تھی جو تم نے ادا کی، تم تو اس سے بچ ہی نہیں سکتے. اسی طریقے سے زکات کا حکم، کہ زکات تو آپ کو دینا ہی ہوگی، علل اعلان دینا ہوگی، دکھا کر دینا ہوگی. باضابطہ اس کا عملہ آئے گا اور نوٹ کرے گا کہ اتنی اتنی زکات ان سے وصول کی گئی. چھپانے کا کوئی کام ہی نہیں. ہاں صدقہ چھپا کر آپ دیں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرض نہیں کیا. تو اس کے لیے دنیا میں جہاں بھی آپ ادارے قائم کرنا چاہیں بآسانی ادارے قائم ہو سکتے ہیں. اور ادارے نہ قائم ہونے کی وجہ سے ہی تمام پریشانیاں آ رہی ہیں. والمؤلفات قلوبہم، تیسرا اور چوتھا ذکر کیا گیا مؤلفات قلوب کا. یہ مؤلفات قلوب کیا ہیں؟ وہ غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کی دل جوئی کے لیے. ہم زبانی جمع خرچ کرتے رہیں، وہ کہتے رہیں کہ اسلام کو بڑا اچھا مذہب ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، اس کے اندر بڑی نرم دلی ہے، اچھی بھاونائیں رکھتا ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں تو بتلا، لیکن عملی طور کے اوپر لے تو کیا کوئی اثر ہوگا؟ اگر غریب، محتاج اور مفلس غیر مسلم بھی ہے تو زکات کے پیسے سے ان کی بھرپائی کی جائے گی، تبھی تو وہ اسلام کی طرف آئیں گے. آپ اگر انسانیت کے نام سے ان کے خیر خواہ نہیں بنیں گے تو آپ کی خالی تقریروں سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف دکھاوے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو قرآن پاک نے اس چیز کا ذکر قرآن پاک والمؤلفات قلوبہم، اور وہ غیر مسلم جنہوں نے اپنی اسلام کو قبول نہیں کیا. وفی الرقاب، گردنوں کو چھڑانا. یہ گردنوں کو چھڑانا کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب غلامی میں پوری دنیا جکڑی ہوئی تھی. جس میں آزاد لوگ نہیں تھے اس سے کہیں زیادہ غلام تھے. یہ اسلام ہی کی بڑی دین تھی تو اس نے لوگوں کو زکات کے پیسے سے بھی آزاد کرایا اور پورے سماج کو اس غلامی سے چھڑایا، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑایا اور انسان کو آزاد بنایا. یہ غلام کا یہ اسلام کی ایک بہت بڑی دین تھی. والغارمین، غارمین کہتے ہیں قرض دار. اگر کوئی قرض دار ہے تو زکات کے پیسے سے اس مومن کا قرض ادا کیا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے جو ذمہ داری اسلام نے دی. اسلام میں بھائی سود تو ہے نہیں، بیاج تو ہے نہیں. اگر کسی کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی تو کون دے گا اس کو؟ ساہوکار تو دے دے گا، اس کو تو ایک کے سوا ملنا ہے. لیکن جہاں زکات کا چلن نہ ہو وہاں آخر پیسے کیوں دے گا؟ اور اگر انسانیت کی اور خیر خواہی کے طور کے اوپر دے بھی دے تو کم سے کم اتنی ضمانت تو چاہے گا
کہ کم سے کم ہماری پونجی جو دی گئی ہے وہ لوٹائے، اور یہ ذمہ داری زکات نے اب سے کر لی کہ اگر وہ آدمی ان کیس نہیں دے پایا، گھاٹا کھا گیا، کسی وجہ سے نہ چکا پایا، تو یہ پیسے کون دے گا؟ یہ زکات دے گی۔ اس فنڈ سے تمہارے وہ پیسے مل جائیں گے تاکہ ایک شخص دوسرے کو قرض دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو نہ روکے، ہمدردی کے لیے اپنے ہاتھ کو نہ روکے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دے تو دیے، لوٹائے گا کون؟ تو لوٹانے کی ذمہ داری یہاں زکات کے فنڈ نے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔ جہاد ایک ایسا فریضہ ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پیسے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، اور اگر زکات کے فنڈ میں پیسے ہیں تو جہاد کے لیے وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہ ابن سبیل، اس کے بعد ایک لفظ آیا ابن سبیل۔ ابن سبیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ گھر سے تو آدمی بہت لکھپتی ہے، کروڑپتی ہے، راستے میں اس کی جیب کٹ گئی، سامان کھو گیا، اب راستے میں کہاں ہاتھ پھیلا کر پھرے۔ اسلام نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک مومن بندہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اس دنیا میں کوئی شخص کسی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کے لیے سوچ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں رکھے گا۔ اسلام کی یہ کوشش ہے کہ لوگ ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، اس لیے زکات کا فنڈ مہیا کرایا کہ زکات کے فنڈ میں سے ایسے لوگوں کو پیسے دیے جائیں جن کے بر وقت راستے میں لٹ گئے، پٹ گئے اور پیسے خرچ ہو گئے، تاکہ زکات کے اس فنڈ سے وہ اپنے گھر تک عزت کے ساتھ پہنچ تو سکیں۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جن کو قرآن پاک نے گنائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ان میں سے آتا ہے تو وہ زکات کا مستحق ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن اب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس کا کیا اثر؟ زکات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مولوی صاحب آ جائے کہ ہمارا مدرسہ ہے اور آپ ان کو دے دیں۔ 90% مولوی صاحبان نماز کے اوپر لمبی لمبی تقریریں کر دیں گے، روزے کے اوپر بھی کر دیں گے، روزوں کے احکامات بھی بتلا دیں گے، لیکن زکات کے نہیں بتلائیں گے۔ اس لیے نہیں بتلائیں گے کہ زکات کے پیسے کے اوپر تو ان کی خود کی نظر ہے۔ تو زکات کے مسائل نہیں بتلائے جائیں گے۔ کیا مدرسوں میں زکات جائز ہے؟ آپ دیوبند کا فتویٰ دیکھیں گے تو وہاں بھی ناجائز، بریلی کا فتویٰ دیکھیں گے تو وہاں بھی ناجائز۔ جب یہ سب نہیں ناجائز ہے تو یہ ہو کیسے رہا ہے؟ آپ سے فتویٰ پوچھو تو ناجائز تو لینے کے لیے آپ کا عامل خود کھڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ترکیب نکالی اور اس کا نام رکھا ہے تملیغ۔ کیا رکھا؟ اس کا نام رکھا گیا تملیغ، مالک بنانا۔ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جو کچھ بھی زکات کے پیسے آئیں گے کسی ایک غریب آدمی کو پکڑا دیں گے کہ یہ ہم نے تم کو دیے، اور وہ کہے گا کہ ہاں اب ہم اس کے مالک ہو گئے اور اب ہم یہ مدرسے کو دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ چیز حلال کر لی جائے گی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک دلیل بھی دی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس اس نے بکری بھیجی تھی، خاتون کا نام کیا ہے، خیر اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ حضرت عائشہ کی ایک لوڈی تھی جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا، ان کے پاس ایک صدقے کی بکری ہے، اور اس صدقے کی بکری جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے سالن